بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دونوں گھوڑوں کو اس نے محل سے دور جنگل میں ایک جگہ چھپا دیا اور خود وہیں بیٹھ کر رات کا اندھیرا ہو جانے کا انتظار کرنے لگا۔ جب چاروں طرف اندھیرا چھا گیا تو حبشی غلام جنگل میں سے نکلا، ایک گھوڑے پر خود بیٹھا اور دوسرے گھوڑے کی باگ تھام لی اور شہزادی کی حویلی کے بالکل پیچھے ایک جگہ جھاڑیوں میں آ کر گھوڑے پر سے اترا۔ دونوں گھوڑوں کو ایک درخت کے ساتھ باندھا اور خود حویلی کی پچھلی دیوار کے نیچے آ گیا۔ اس نے کمر کے گرد لپٹی ہوئی رسی کھول کر اس کو دیوار کے اوپر پھینکا۔ رسی کے آگے آنکڑا لگا ہوا تھا۔ آنکڑا حویلی کی منڈیر میں پھنس گیا۔ حبشی غلام رسی کی مدد سے چھت پر آیا، وہاں سے سیڑھیاں اتر کر صحن میں اور پھر شہزادی کی کوٹری میں آ گیا۔ شہزادی فرخندہ دروازہ کھلے رکھے اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے آتے ہی آہستہ سے کہا، چلیے شہزادی صاحبہ، سب تیار ہے۔ شہزادی فرخندہ حبشی غلام کے ساتھ اندھیرے میں دبے پاؤں سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر آ گئی۔ جہاں رسی لٹک رہی تھی وہ رسی کی مدد سے نیچے اتر گئے، گھوڑوں پر سوار ہوئے اور گھوڑوں کا رخ جنگل کی طرف کر دیا۔ محل کے قریب وہ دھیمی رفتار سے گھوڑے چلاتے رہے تاکہ ان کے قدموں کا شور پیدا نہ ہو۔ جب محل سے دور نکل آئے تو انہوں نے رفتار تیز کر دی۔ حبشی غلام کا گھوڑا آگے اور شہزادی کا گھوڑا پیچھے تھا۔ باقی ساری رات وہ جنگل میں سفر کرتے رہے۔ صبح ہوئی تو وہ نظام کی مملکت کی سرحد سے نکل کر میسور کی سرحد میں داخل ہو چکے تھے۔ شہزادی فرخندہ نے اطمینان کا سانس لیا۔ وہاں انہوں نے کچھ دیر آرام کیا۔ حبشی غلام کچھ پراٹھے ساتھ لایا تھا۔ اس نے شہزادی کی خدمت میں پراٹھے پیش کیے، چشمے کا پانی بھر کر لایا۔ شہزادی نے ناشتہ کیا اور پوچھا، عقیق، یہاں سے سرنگا پٹم کتنی دور ہوگا؟ حبشی غلام نے عرض کیا، شہزادی صاحبہ، ہم دوپہر تک سرنگا پٹم پہنچ جائیں گے، راستے میں صرف ایک دریا عبور کرنا ہوگا۔ شہزادی نے پوچھا، کیا دریا پر پل ہے؟ حبشی غلام نے کہا، پل نہیں ہے، مگر یہ گھوڑے دریا کو تیر کر پار کر جائیں گے۔ آپ کو ڈر تو نہیں لگے گا؟ شہزادی نے کہا، نہیں عقیق، میں موت سے نہیں ڈرتی، میں تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اسلام کے دشمنوں اور غداروں کے محل سے نکل کر آئی ہوں۔ چلو اب آگے بڑھتے ہیں، ہمارا اس جگہ زیادہ دیر رکنا مناسب نہیں، صبح ہو گئی ہے، میرے فرار کا علم ان لوگوں کو ہو گیا ہوگا اور ضرور گھڑ سوار میری تلاش میں آئیں گے۔ وہ گھوڑے پر بیٹھے آگے روانہ ہو گئے۔ دوپہر سے کچھ دیر پہلے دریا آ گیا۔ یہ کرشنا دریا تھا۔ دریا کا پاڑ زیادہ چوڑا نہیں تھا۔ انہوں نے اللہ کا نام لے کر گھوڑے دریا میں ڈال دیے۔ عین اسی وقت آسمان پر بادل چھانے لگے تھے۔ جب انہوں نے دریا پار کیا اور دوسرے کنارے پر پہنچنے تو بارش شروع ہو گئی۔ دونوں بارش میں بھیگتے سفر کرتے رہے۔ تیسرے پہر انہیں دور سے سرنگا پٹم کے قلعے کے مینار نظر آنے لگے۔ حبشی غلام نے کہا، شہزادی صاحبہ، ہم منزل پر پہنچ گئے ہیں۔ شہزادی فرخندہ نے سلطان ٹیپو کے قلعے کے مینار دیکھ لیے تھے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کہا، ہم سپہ سالار ابدال کی حویلی کی طرف جائیں گے، کیا تم اس کی حویلی کا راستہ جانتے ہو؟ حبشی غلام بولا، ہاں شہزادی صاحبہ، میں ایک بار ان کی حویلی میں گیا ہوں، میرے ساتھ ساتھ آئیں۔ تھوڑی دیر بعد بارش میں بھیگتے ہوئے حبشی غلام اور شہزادی فرخندہ سپہ سالار ابدال کی حویلی میں پہنچ گئے۔ ابدال اس وقت سلطان کے محل میں گیا ہوا تھا۔ اس کے ملازموں نے شہزادی فرخندہ کو کمرہ خاص میں بٹھایا۔ حبشی غلام کو مہمان خانے میں لے گئے۔ جب سپہ سالار ابدال نے شہزادی فرخندہ کو دیکھا تو حیرانی سے پوچھا، فرخندہ، تم یہاں کیسے آ گئی؟ شہزادی فرخندہ نے ساری بات سپہ سالار کو بتا دی اور کہا، اب میں واپس اسلام کے دشمنوں اور دین کے غداروں کے شہر میں نہیں جاؤں گی، میں یہیں رکوں گی اور تم سے شادی کر لوں گی۔ سپہ سالار ابدال مسکراتے ہوئے بولا، یہ تو اسلام کے عین مطابق بات ہے، ہم آج ہی شادی کر لیں گے۔ چنانچہ اس وقت مولوی صاحب کو بلوا کر ابدال نے شہزادی فرخندہ سے نکاح پڑھوا لیا۔ پھر وہ دلہن کو لے کر سلطان کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ سلطان نے انہیں مبارکباد دی اور بے شمار تحائف دیے۔ اس وقت وہاں وزیر خاص غدار میر صادق بھی موجود تھا۔ اس کو جب معلوم ہوا کہ نظام دکن کی بھتیجی باکر آ گئی ہے اور اس نے سلطان کی فوج کے سالار ابدال سے شادی کر لی ہے تو وہ دل میں جل کر رہ گیا، مگر خاموش رہا۔ غدار تو اپنے ناپاک منصوبے میں مصروف تھا، اس کے پاس شہزادی فرخندہ کی طرف توجہ دینے کے لیے زیادہ وقت نہیں تھا۔ غدار میر صادق نے اپنے ساتھ ایک غلام کو ملا لیا تھا۔ اگلی قسط ملاحظہ فرمائیں ہر رات 9 بجے نیکسٹ پیشنز یوٹیوب چینل پر۔